کا دل ہر وقت گھٹے گا، سانس گھٹے گا اس کا، کسی طرح باہر نکلو یہاں سے، دنیا دیکھوں۔ اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالا جائے، چاہے اس کو ساری نعمتیں اس جیل میں میسر ہوں، کھانے کے لیے کباب پراٹھے دیے جا رہے ہوں صبح شام، لیکن اس کی زندگی کو ہم کشادہ زندگی نہیں کہہ سکتے، تنگ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، میری یاد سے، من اعرض عن ذکری، جو مجھے بھول جائے گا دنیا میں جا کے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو میں تنگ زندگی عطا کروں گا، تنگ زندگی، ایسے زندگی گزارے گا جیسے جیل کی کوٹری میں ہوتا ہے، دم گھٹے گا اس کا اس زندگی میں، چاہے وہ 1000 گز کے بنگلے میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تنگ زندگی، چاہے گھر میں روشن دان اور کھڑکیوں کی بھرمار ہو ہوا کی گزرگاہ کے لیے، گھر میں بھاری بھرکم ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوں، گھر سے آفس تک، آفس سے گھر تک بہترین گاڑی ہو، لیکن میرے بھائی اللہ نے کیا دعویٰ کیا ہے بتائیے؟ تنگ زندگی۔ کیا اللہ کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ جو بنانے والا ہے، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، فرمایا جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانتا؟ اس سے زیادہ کون جانتا ہے جس نے بنایا؟ کوئی سائنسدان کسی مشینری کو ایجاد کرتا ہے تو اس سے زیادہ اس مشینری کے پارٹس اور اس کی کارکردگی کو کون جانتا ہوگا؟ جب کوئی مشینری کسی میکینک سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں نا کمپنی کے پاس لے جاؤ، جس نے بنایا ہے، جو کمپنی ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس خالق نے بنایا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے تمہیں؟ اس سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے کیا؟ تو میرے بھائی وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1000 گز کے بنگلوں میں بھی میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، تنگ۔ ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ ہماری زندگی کو تو خوش ہے، تنگ زندگی نہیں ہے، ہم تو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دعوے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی تنگ نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں، اس دعوے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ آج انسان کو 24 گھنٹے گزارنے کے لیے بہت ساری تفریح کی چیزیں چاہیے، اس کے بغیر اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ وہ تفریح کی چیزیں اگر اس کو نہ ملے، اس کا دل نہ بہلائے، یہ مر جائے، دن اور رات گزار نہیں سکتا۔ یہ پریشان ہونے کی علامت ہے۔ بچہ جب خوش ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ہو اس کے ہاتھ میں، کوئی کھلونا بھی نہ ہو، کیسے ٹہکے مار رہا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ہنس رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ کھلکھلا رہا ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کی صحت ٹھیک ہے، خوش ہے۔ جب بچے کی نیند پوری نہ ہو، صحت خراب ہو، تو پھر اسے بہلانے کے لیے کھلونے بھی دیے جاتے ہیں، لوریاں بھی سنائی جاتی ہیں، اور عجیب عجیب شکلیں بنا بنا کے اس کے سامنے کبھی زبان نکالی جائے گی، کبھی منہ کو گھمایا جائے گا، تاکہ اس کی توجہ بٹے، ورنہ یہ روئے گا بھی، چلائے گا بھی۔ ایک کھلونا کے بعد دوسرا پکڑایا جاتا ہے، کبھی جھنجھنا، کبھی یہ لے لو، کبھی وہ لے لو، کبھی ٹافی، کبھی بسکٹ۔ یہ جو مختلف چیزوں سے جو اس کا دل بہلایا جا رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ بچے کا دل اندر سے خوش نہیں۔ آج انسان کو
انسان کے لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ٹی وی بھی چاہیے، فلمیں چاہیے، اداکاراؤں کے ناچ ڈانس ننگے بدن چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے۔ جب تک یہ لڑکیوں کے ننگے بدن نہیں دیکھ لیتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ جب تک موبائل پہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگاتا، ہر دن اس کو نئی لذت چاہیے سکون کے لیے، نئی لذت۔ خدا کی قسم یہ بے سکونی کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ انگریز اسے خوش رہنے کے لیے نائٹ کلب چاہیے، اسے اگر ہفتے میں 2 دن نائٹ کلب نہ ملے، شراب کباب ناچ گانے کی محفلیں نہ ملیں، وہ ٹینشن سے مر جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ جس انسان کو دل کو بہلانے کے لیے مختلف چیزیں چاہیے سکون کے لیے، یہ اس کی علامت ہے اس کے اپنے دل میں سکون نہیں۔ اہل اللہ کے دلوں میں اللہ ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے ان مصنوعی چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ٹی وی کے بغیر بھی خوش رہتے ہیں، بیوی کے بغیر کوئی نہیں خوش رہتا، یہ بات یاد رکھیں۔ کہیں آپ اس میں بیوی کو بھی، ٹی وی کے ساتھ بیوی کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ وہ انسان کی فطرت ہے۔ آدم علیہ السلام نہیں خوش رہ سکے تھے جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، ساری نعمتیں تھیں مگر خوش بولو بھائی نہیں تھی، جب تک اماں حوا کو نہیں پیدا کیا، ان سے شادی نہیں کرائی۔ لیکن انسان کے بے سکون ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے آج کے انسان کی، کہ اسے بیوی سے سکون نہیں ملتا جو سکون اسے ٹی وی سے ملتا ہے۔ یہ خود احمق ہونے کی بہت بڑی دلیل۔ ٹی وی گھر سے نکال دو ٹینشن سے مر جائے گا، بیوی نکال دو تھوڑا سا اور خوشی سے موٹا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں نے ایسے گھر تو بہت دیکھے جو بیوی کے بغیر ہے، ٹی وی کے بغیر کوئی گھر نہیں نظر آتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ٹی وی کی اہمیت بیوی سے زیادہ، حالانکہ بیوی کو اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے سکون کے لیے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ آج میں